نیند میں سے کوئی آدمی بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لے. تو امام محمد فرماتے ہیں کہ احناف کے پاس یہ فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے اور دھونا بھی چاہیے. پھر انہوں اس کی وجہ یہ بھی بولے کہ آدمی جب نیند میں سو جاتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کا ہاتھ جو ہے سو کدھر گیا. شرمگاہوں وغیرہ کی طرف بھی ہاتھ جاتا, پھر وہاں پسینہ نہ ہونے کی وجہ سے کھجا لیتے کر لیتے تو وہاں کی گندگی ہاتھوں کو لگ جاتی, پھر وہ نجاست اور گندگی ہاتھوں کو لگ گئی تو پھر آپ ویسے ہی وضو کے پانی میں ڈال دیا تو پانی خراب ہو جاتا نا. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ دھونا ہی اچھا ہے لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے بول رہے ہیں. ہو گئی بات. اب یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں. یہ جو حدیث ہے امام مسلم نے بھی روایت کی ہے اور ایسی ہی حدیث ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے, امام ترمذی نے بھی ایسے ہی حدیث روایت کی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی سو کر صبح کو اٹھے تو پھر دونوں ہاتھ دھوئے. اور تو اس سے بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھئی دن میں اگر سوئے تو اس وقت یہ دھونے ہونے کا کوئی حکم نہیں ہے, بلکہ رات میں سوئے تو, کیونکہ بہت رات میں جو عام طور پہ سوتے بہت لمبا سو جاتے تو اس وقت زیادہ اس کا امکان ہے. ایک ایسا بھی بول رہے ہیں ایسا بھی بول رہے ہیں, لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی سو کے اٹھو ہاتھ دھو لینا. یہ تو مستحب سب کے پاس ہے, افضل سب کے پاس ہے. اچھا, اب یہ فرما رہے ہیں کہ والامر ہنا للندب عند الجمہور. اس حدیث میں ایک امر کا صیغہ آیا, آرڈر کا صیغہ آیا ہے کہ ہاتھ دھو لے. اس کو جو آدمی رات میں سو جائے اور صبح اٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ وضو کرنے سے پہلے دھو لے, ویسے ہی وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے. تو یہ حکم ہے, آرڈر ہے. تو عام طور پہ آرڈر کا حکم کا کیا مطلب رہتا, فرض اور واجب کمپلسری رہا تو آرڈر دیتے. تو انہوں بول رہے کہ یہاں پہ جو آرڈر ہے وہ کمپلسری کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مندوب, اچھا ہے, افضل ہے, بیٹر ہے, بہتر ہے, احتیاط اسی میں ہے, صفائی اور ستھرائی کا زیادہ اہتمام اسی میں ہے بول کے بول رہے ہیں. اور یہ جمہور کا یہی قول ہے کہ وضو سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا واجب نہیں ہے. اچھا, کہ کوئی آدمی اگر پھر پانی میں ہاتھ ڈال دیا نیند میں سے اٹھتے تو کوئی ضرر نہیں ہوتا, وہ پانی خراب وراب نہیں ہوتا. اس کے بجائے اسی حدیث سے ایک امام ہے داؤد ظاہری بول کے, انہوں بولتے ہیں یہ ہاتھ دھونا واجب ہے, کمپلسری ہے, کیونکہ اس میں آرڈر کا لفظ ہے دھو بول کے, تو لہٰذا دھونا واجب ہے. اسی طرح سے یہی مسلک ابن جریر کا بھی ہے, وہ بھی فرماتے کہ یہ دھونا کیا ہے, کمپلسری ہے. اسی طرح سے ابن راہوی ایک بہت بڑے فقیہ ہیں, وہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا کرنا, وہ ہاتھ دھونا کمپلسری ہے, نیند میں سے اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا ضروری ہے. یہ تینوں فقہا کا خیال ہے, جبکہ جمہور فقہا کا کیا خیال ہے کہ یہ حکم جو ہے سو استحباب کے لیے ہے, مندوب کے لیے ہے, افضلیت اس میں ہے, بہتر طریقہ یہ ہو گئی بات. مندوب بولے تو مستحب, کرے تو اچھی بات ہے, نہیں کرے تو کوئی بات نہیں, کوئی گناہ ہونا نہیں ہے. اچھا, اور ایک خاص بات, اس حدیث میں جو حکم دیا گیا ہے کہ مفسرین نے حدیث کی جو تشریح کرتے ہیں انہوں نے, شارحین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث میں ہاتھ دھونے کا حکم خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ عرب میں بعض لوگ استنجا جو کرتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے, صرف ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے, پانی وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے استنجے میں. استنجا بولے تو طہارت, ٹو کرنے کے بعد میں جو صفائی کرتے ہیں اس کو استنجا بولتے ہیں. تو انہوں استنجا جو ہے سو پتھر سے کرتے تھے, ڈھیلوں سے کرتے تھے, پانی سے نہیں کرتے تھے. تو ایسے لوگ اگر اب انہوں سو گئے, سونے کے بعد میں لامحالہ تھوڑی پھر اب وہ پیشاب پاخانے کی جگہ پہ پسینہ وسینہ آ گیا اور ہاتھ ان کا وہاں چلے گیا, تو ہاتھ کو گندگی
لگ جاتی تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ حکم ہے جو طہارت پانی سے نہیں لیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ کیا کرنا، وہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد میں احتیاطی طور پر ہاتھ دھو لینا، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دوسروں کو تو اور زیادہ کرنا ہی چاہیے۔ اب ہم لوگ چونکہ جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پانی ہونی فراوانی سے ہے، تو اس لیے ہمارے کیا ہے یہ سب چیزیں محسوس نہیں ہوتی۔ ہو گئی یہ حدیث۔ اس حدیث کے تحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا تھا وہ بھی معلوم ہو گیا، اور دیگر فقہا جمہور کا یہی قول ہے کہ وضو کرنے سے، نیند میں سے اٹھنے کے بعد جو ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، بلکہ افضل ہے اور دھونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں دھویا تو یا پانی میں ویسے ہاتھ ڈال دیا تو پانی خراب نہیں ہو جاتا، اس سے وضو کر لے سکتے ہیں۔ یہ بھی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر جمہور ائمہ کا ہے۔ ہو گیا بات، باب بھی ختم۔ اب یہاں سے چوتھا باب شروع ہو رہا ہے، باب الوضوء فی الاستنجا، پانی سے استنجا کرنے کا باب۔ استنجا ڈھیلوں سے کر سکتے بول کے تو آیا ہی ہے، لیکن پانی سے کرنا یہ بہتر ہے بول کے اس کا تذکرہ ہے، تو پانی سے بھی استنجا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں یہاں حدیث لے کے آئیں گے۔ استنجا بولے تو ٹو کرنے کے بعد میں جو ہم دھوتے ہیں پانی سے اس کو استنجا بولتے ہیں۔ پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد ان مقامات کو جب ہم دھوتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ استنجا بولتے ہیں۔ تو دھونے کے لیے غسل بولتے ہیں، پہلے اس کو پتھروں سے صاف کرتے ہیں، ڈھیلوں سے، اس کے بعد میں پھر پانی سے دھوتے ہیں۔ آج کل نیا زمانہ آیا ہے، اس کے لیے خاص ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں طہارت کے لیے وغیرہ، تو وہ ٹیشو پیپر وغیرہ بھی اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک پہلے زمانے میں کیا کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ اب پہلے زمانے میں جو پیپر ہوا کرتا تھا وہ صرف پڑھائی اور لکھائی کے لیے رہتا تھا، اس کا پرپس کیا رہتا تھا؟ تو علم کی چیز ہے، قلم ہے، کتاب ہے، کاغذ ہے، یہ علم کی چیز ہے، ان کی قدر ہونا چاہیے، ان سے طہارت نہیں لینا بہت بری بات ہے، بے ادبی سمجھتے تھے۔ لیکن اب موجودہ زمانے میں علم کے لیے جو پیپر استعمال ہوتا ہے وہ الگ ہے، اور ٹیشو پیپر وغیرہ جو استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لکھائی پڑھائی نہیں کر سکتے۔ وہ اس کا مقصد ہی بنانے کا کیا رہتا؟ ہاتھ پوچھنا، بچوں کو صاف کرنا، چہرے صاف کرنا وغیرہ، وہ طہارت وغیرہ لینے کے لیے ہی یہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ تو وہ ٹیشو پیپر بولو یا ڈھیلے بولو، تو ان سے طہارت لینے کے بعد پھر پانی سے بھی طہارت لینا مزید یہ بہت اچھا ہے۔ اب یہ حدیث ہم پڑھیں گے۔ 10ویں حدیث ہے، اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن محمد بن طحلہ عن عثمان بن عبد الرحمن ان اباه اخبره انه سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يتوضأ وضوءا لما تحت ازاره۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی یحییٰ بن محمد بن طحلہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عثمان بن عبد الرحمن سے کہ ان کے والد نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ کس سے سنا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، حضور سے نہیں سنے نو۔ کیا سنا؟ یتوضأ وضوءا لما تحت ازارہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ استنجا کے مقام کو بھی پانی سے دھوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ استنجا کے مقام کو بھی پانی سے دھونا چاہیے، یہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ بعض لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ ارے یہ کیا جی، پیشاب کیسا کرنا، پیخانہ کیسا کرنا، یہ بتانے کی چیزیں ہیں۔ تو صحابہ کو پہلے زمانے میں بعض لوگ کیا کرتے تھے؟ طنز کر کے بولا کرتے تھے اللہ کے رسول، صحابہ کو چڑھاتے ہوئے، ایسا کیا مذہب ہے تمہارا؟ کہیں استنجا کیسا کرنا، وہ ایسا کیسا کرنا، کبھی جو ہے سو قرآن میں مکھی کے باتاں، کہیں مچھر کے بات مثالاں، کہیں مکھی کے مثالاں، یہ کیا گری ہوئی چیزوں کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں آپ قرآن میں؟ اس میں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پلٹ کر ان کو جواب دیا کہ ہاں
ہمارے نبی ہم کو طہارت کرنا بھی سکھاتے ہیں. اور تمہارے کو تو طہارت نہیں، بڑے بڑے مسائل، تو شادی کرنا نہیں معلوم کیسا کرتے سو. تو ہمارے نبی چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی سی بڑی چیز، ہر چیز کے لیے نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے. سب کے لیے ہمارے پاس احکامات ہے، کیسی طہارت کرنا اور کیسے صاف ستھرا رہنا سب بتائے. منہ کیسا دھونا، مسواک کیسا پکڑنا، طہارت کیسے لینا. تو اس واسطے بولتے نا، اتنا پڑھ لیے لکھ لیے پر یہ اتنے معلوم ہے طہارت کیسا لینا. تو وہ بھی ایک علم ہے، وہ بھی سیکھنا پڑتا. تو وہی فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ طہارت پانی سے کوئی آدمی پیشاب یا پاخانے کو جائے تو اس کے بعد میں وہ ڈھیلوں کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ، ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی سے بھی استنجا کرے. اچھا، اب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول تھا. تو اس کے اوپر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنا تبصرہ فرما رہے ہیں. قال محمد وبہذا ناخذ. امام محمد فرماتے ہیں ہم بھی اسی سے لیتے ہیں کہ استنجا پانی سے بھی کرنا چاہیے. والاستنجاء بالماء احب الینا من غیرہ. اور ہمارے پاس پانی سے استنجا کرنا